بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی سے اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس دن کے حوالے سے جس دن کو آپ اور پوری قوم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ یہ وہ دن ہے آج کا 9 اپریل، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، مراسلہ حکومت جو آپ کے اوپر مسلط کی گئی، یہ آپ کو روزانہ یاد دلاتی رہے گی، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی جبر کی شکل میں، کبھی ظلم کی شکل میں، کبھی جب آپ کو آٹے کی لینوں میں لگائے گی اور آپ کی جانیں لے گی، تب آپ کو یاد آئے گا یہ دن 9 اپریل کا۔ یہ دن آپ کو تب یاد آئے گا جب آپ بجلی کا بل دیں گے، جب آپ گیس کا بل دیں گے، جب آپ فروٹ لینے جائیں گے ریڑھی کے اوپر اور ریڑھی والا 400 روپے کا کیلا درجن آپ کو بتائے گا، پھر یہ دن آپ کو یاد آئے گا۔ یہ دن آپ کو کبھی نہیں بھولے گا جب تک یہ لوگ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور جب تک ان کو ایلفی لگانے والے زندہ بیٹھے ہیں۔ یہ دن آپ کو روزے روشن کی طرح عیاں نظر آتا رہے گا اور روزانہ یہ دن آپ کو بتاتا رہے گا کہ ہم ہیں وہ لوگ، مائٹ از رائٹ، ہمارا قانون ہے، ہماری لاٹھی ہے اور ہماری ہی بھینس ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے چند لوگوں نے سیاست میں انٹروین کیا تھا، مداخلت کی تھی اور سیاستدانوں کو ساتھ ملایا جو کرپٹ تھے، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر گہرا وار کیا۔ اور اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اس دن سے پہلے رجیم چینج آپریشن ہم نے کبھی سنا نہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کامیاب ہوا۔ 9 اپریل آپ کو نام تو یاد ہوگا، وہ شخص کون تھا جس کے بارے میں ارشد شریف صاحب بھی کہتے تھے رجیم چینج آپریشن کو کس نے کیا، یہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ مسلط کر کے گیا ہے شخص جو آپ کو بھولنے دیں گے نہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جب طاقتور لوگوں اور اداروں نے مل کے سیاستدانوں کے ساتھ، جو کرپٹ عناصر سیاستدان تھے، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی ہستی بستی جو یہ دھرتی ہے، پاکستان کی ہستی بستی حکومت اور خوشحال عوام کو کیا کہتے ہیں ایک سبق سکھایا اور اچھی بھلی حکومت کو گھر بھیجا۔ تب تک ہم نے 365 دن یہ جو اب دیکھے ہیں، تب تک پہلے ہم نے اس قسم کے کوئی 365 سال بھی نہیں دیکھے تھے جتنے جابر اور مہنگائی سے لبریز یہ دن 365 دن ہم نے دیکھے ہیں۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، پاکستان میں وہ کچھ ہوا جو ایک عامر کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا، جو بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں وہ ہوا۔ تو وہ دن تھا جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں نکالا گیا 9 اپریل۔ آج کی رات جو رات گزری اس سال 365 دن پہلے، آج ہی کی رات وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ہم نے دیکھی گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں دیکھی، قیدیوں والی گاڑیاں دیکھی، وزیر اعظم ہاؤس کے باہر دیکھی، ریڈ زون کو سیل ہوتے دیکھا، کنٹینر لگتے دیکھے اور کئی چیزیں اور دیکھی جن کو کیا کہتے ہیں ہینڈل کرنے والے طاقتور لوگ تھے، سیاستدان نہیں تھے، جمہوری حکومت نہیں تھی۔ ملک کے پورے نظام کو اس رات کو مفلوج کر دیا گیا۔ سویلین بیوروکریسی کے اوپر جو احکامات تھے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے، حالانکہ وزیر اعظم اس رات تک عمران خان تھے، ان کا انٹیریئر منسٹر تھا، انہی کے وفاقی وزراء تھے، کابینہ ان کی تھی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر جو احکامات سویلین بیوروکریسی کو اور انتظامیہ کو آ رہے تھے وہ ان طاقتور لوگوں کی جانب سے آ رہے تھے جنہوں نے اس رات عدالتیں بھی کھلوا دی۔ یعنی کہ ایسے طاقتور لوگ جنہوں نے کیا کہتے ہیں پورے کے پورے نظام کو جکڑا اور پھر
ایک حکومت مسلط کی۔ لوٹوں کا ظہور بھی 9 اپریل کو نظر آیا۔ 9 اپریل بہت تاریخ کا سیاہ دن مانا جائے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف اس کو بلیک ڈے کے نام سے منسوخ کر کے منا رہی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کیا کہتے ہیں تمام کے تمام طاقتور لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں ایک تجربہ کیا، اور آج اس تجربے کا نتیجہ 365 دنوں کے اندر عوام کو نظر آ رہا ہے۔ اسی رات لوٹوں کا ظہور ہوا اور نوٹوں کا بھی ظہور ہوا۔ جتنے سندھ ہاؤس، کراچی ہاؤس، بلاول ہاؤس آپ نے دیکھے، ہوٹل دیکھے، جسی روز جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنما تھے ان کو لوٹا بنایا گیا اور نوٹ دیے گئے۔ یہ وہ رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک بار جھٹکا دیا، چاہے وہ سیاسی لوگ تھے، چاہے وہ عام عوام تھی، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے عدلیہ تھی، تمام کو۔ چند صحافی وہاں پہ موجود تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور اس میں ارشد شریف صاحب بھی تھے جو اب نہیں ہے اس دنیا میں، شہید ہو چکے ہیں۔ اور اسی نتیجے کے بعد جو اس کے ریپیکیشنز آئے آگے، یہ جو رجیم چینج آپریشن کمپلیٹ ہوتا رہا آہستہ آہستہ، تو لوگ مرتے بھی رہے، لوگ بھاگتے بھی رہے، لوگوں کے اوپر لاٹھیاں بھی برسیں، لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر بھی ہوا، سڑکوں پہ ماں اور بہنوں کی عزت بھی کیا کہتے ہیں تار تار کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا۔ ایون کہ علامہ اقبال کے پوتوں کے گھر میں چھاپے مارے گئے اور ان کی فیملیز کے گھر میں چھاپے مارے گئے۔ یہی وہ رات ہے، اور اس کے بعد جو ہوا آپ کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ کبھی آپ کی آنکھوں کے آگے سے اس کے سکیچ نہیں جائیں گے۔ چند صحافی وہاں پہ موجود تھے، اور جو یہ لڑائی اس وقت شروع کی گئی، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور واقعی چند صحافی وہاں پہ جو موجود تھے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو اس ملک میں یہ روایت، یہ دور، یہ لڑائی کا فتنہ ڈل گیا ہے، یہ اب ختم نہیں ہوگا۔ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی جاری ہے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے سراسر اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اسمبلیوں میں واک آؤٹ کیا تھا اور استعفے دیے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ڈیٹیل میں آپ کو پتا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک ڈائری اٹھائی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ صحافیوں نے پوچھا بھی، ان کے جو دوست تھے، کہ عمران خان صاحب کا سامان کہاں ہے، ٹرک کدھر ہیں، ٹریلے کدھر ہیں، کنٹینر کدھر ہیں جو سامان لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ وزیر اعظم ہے، صرف ایک ڈائری لے کے اپنے آفس آتا ہے اور اسی ڈائری کے ساتھ اپنے گھر جاتا ہے۔ تو آج وہی ڈائری لے کے نکلا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈائری جب لے کے نکلا اور 365 دن ہو گئے ہیں، 1 سال کے بعد وہ پوری قوم کو اپنے ساتھ ملا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص پوری قوم کا اس ٹائم لیڈر ہے اور ایک لشکر تیار کر کے بیٹھا ہے۔ ایک اشارے کی بات ہے، جب ایک اشارہ عمران خان صاحب نے دے دینا ہے، چاہے وہ لانگ مارچ کا ہو، کال کا ہو، دھرنے کا ہو، پورے پاکستان کو سیل کرنے کا ہو یا جانے دینے کا ہو، پھر اس ٹائم قوم اتنی مضبوط کر دی عمران خان صاحب نے، اور یہ 365 دنوں نے بھی، اور اس امپورٹڈ حکومت کے تجربوں نے بھی، اور ان طاقتور لوگوں کے ایکسپیرینس نے، جنہوں نے پاکستان کا اقتدار چھینا اور عام لوگوں کی جو حکومت تھی ان کو ختم کر کے اپنے ٹولے کو مسلط کیا۔ تو اس وقت ایک اشارے کی ضرورت ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ لشکر تیار بیٹھا ہے، اور پوری کی پوری 22 کروڑ عوام جو تیار بیٹھی ہے۔ یہ تو الیکشن ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا کہ کون سامنے تھا اور کون بیک فٹ پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسی رات عمران خان صاحب نے پوچھا بھی صحافیوں سے کہ کوئی شخص باقی رہ تو نہیں گیا جو ملک میں میرے خلاف
نہ ہو۔ تو ارشد شریف صاحب اور ان کے ساتھ کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بالکل تمام وہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں جو اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے۔ اسی رات عدالتیں کھولی گئیں، وہی 9 اپریل کی رات 2 بجے عدالتیں کھولی گئیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عدالتیں لگا دی تھیں، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ اور پھر حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے بھی رات کو بتیاں آن کر لی تھی اور وہ بھی چلے گئے تھے عدالت میں، جن کا اب اختلافی نوٹ آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو سو موٹر ایکشن لیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا اور آج کا سو موٹر ایکشن بھی غلط ہے، تو اس ٹائم آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ پھر رات کو عطر من اللہ صاحب آپ یہ فرما دیں کہ رات کو آپ کو کس نے آرڈر دیا تھا اور کس کے کہنے پہ آپ جا کے عدالت میں چلے گئے تھے؟ اس رات ایسا کیا ہو رہا تھا جو نارمل نہیں تھا، جو غیر معمولی چیز ہو رہی تھی، کوئی معمول کے مطابق نہیں تھی؟ پاکستان میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ آپ نے رات کو عدالتیں لگا دی گئی؟ کیونکہ آپ کے کان میں طاقتور لوگوں نے یہ بات ڈال دی تھی کہ شاید عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور وہ چیف آرمی کو کیا کہتے ہیں برطرف کر دیں گے، گھر سے بھیج دیں گے، عہدے سے ہٹا دیں گے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے عدالتیں کھول دی تھی۔ آئین کی بالادستی کے لیے آپ نے کھول دی تھی، بلکہ طاقتور لوگوں کی بالادستی آپ سمجھ لیں، اس ٹائم کھولی گئی جو عدالتیں۔ خیر اس کے بعد حالات جو ہوئے آپ نے دیکھے، تمام حالات، ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا اسی رجیم چینج آپریشن میں، اور پھر صحافیوں کو بھاگنے پہ مجبور کیا گیا۔ بیچارے آج بھی کچھ صحافی، صابر شاکر، معید پیر دادا، اس طرح کے جو ٹاپ ٹنز میں آپ کہہ لیں کہ آتے ہیں صحافی، بڑے صحافی، انویسٹیگیٹو صحافی جو ہیں، ان کو پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا، اور جو مقدمات ان پہ دائر کیے گئے وہ غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، جنہوں نے اپنی لائف، جنہوں نے اپنے ماں باپ، جنہوں نے اپنی سرزمین میں ہر چیز کیا کہتے ہیں اسی کے ساتھ وفا کی، ان کے اوپر غداری کے مقدمات درج کیے گئے۔ تو یہ سارا معاملہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا، 9 اپریل کے بعد ہوا، اور پورا 365 دن ہم نے دیکھا، ہم نے 25 مئی دیکھا، ہم نے 8 مئی دیکھا، ہم نے 8 مارچ دیکھا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، اور جو ظلم اور جبر اور کیا کہتے ہیں تشدد دیکھا وہ الگ۔ ایک شخص کے اوپر ہم نے 150 کے قریب پرچے دیکھے، جس میں سے 40-50 دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ اسی عمران خان صاحب کے اوپر ہم نے گولیاں بستی دیکھی، اسی عمران خان صاحب کو ہم نے دوبارہ سٹینڈ ہوتے دیکھا، اور آج اسی عمران خان صاحب کو اتنا مقبول دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 پارٹیاں چون کا مربع مل کے بھی اتنی مقبولیت حاصل نہیں کر پا رہا۔ یہ 14 کی 14 ناکام ہو گئی ہیں، اس کے بعد اب ایک ہی پارٹی ہے جو قوم ساری سمجھ چکی ہے، قوم کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ 14 کے 14 جو نمونے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بھی قابل نہیں تھا جس کو کوئی وزارت ملتی ہے، جس کو پاکستان کے اوپر حکمرانی کے لیے کیا کہتے ہیں کوئی تجربہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ایسا کوئی شخص نہیں تھا قابل۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی، پورے کے پورے نظام کو مفلوج کر کے تمام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور کہا گیا کہ اس حکومت کو آپ مانو، ہم نے آپ کے اوپر مسلط کی ہے، آپ مانو۔ تو پھر یہ قوم غلام نہیں ہے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب جو ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، آٹے کی لائنوں میں لگ کے اور جانیں دی جا رہی ہیں، اتنی تو قوم نے کبھی کورونا میں بھی نہیں صحیح کر کے دی ہوں گی جانیں، جس طرح اب آٹے کی لائنوں میں یہ تو جو کیا کہتے ہیں رپورٹ کی جاتی ہیں، یہ 3 4 5 6 لاشیں ہوتی ہیں، ایکچولی کیا ہو رہا ہے آف دا سکرین یہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ بہرکیف اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ سپریم کورٹ کے خلاف جو قرارداد منظور کی گئی تھی پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ بار کونسل نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو غیر قانونی اور آئین کے منافی قرار دے دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں وہ سارے مخصوص سیٹوں والے ہیں، یا بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں، جس نے قرارداد پیش کی وہ خود اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ یہ خود قرارداد منظور کروا لیتے۔ ایک چیز، دوسرا
ان کے جتنے سینئر سیاستدان ہیں ان میں سے نہ شہباز شریف، نہ بلاول، نہ زرداری، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ خواجہ آصف، نہ سعد رفیق، کوئی بھی سینئر پارلیمنٹیرین کسی کے دستخط نہیں ہے، خاص کر کے مخصوص لوگوں کے علاوہ۔ تو یہ لوگ اگر سپریم کورٹ بار کے کچھ وکلاء سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام ہوگا، یہ غیر قانونی کام ہوا، فورم کو استعمال کیا گیا، پارلیمنٹ کے فورم کو، تو یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے دستخط کیے یہ گڑے جائیں گے۔ مشورہ یہ ہے کہ معافی نامے جمع کروا دیں ٹائم سے۔ اگر یہ لوگ چلے گئے عدالتوں میں وکلاء تو آپ لوگ گڑے جائیں گے، آپ نائل ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے آرٹیکل 68 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اور آرٹیکل 68 کیا ہے وہ آپ پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ججز کے کنڈکٹ کے اوپر یا ججز کی جو کیا کہتے ہیں کارروائی ہے یا ججز کا جو رولز ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ان کے خلاف کوئی بات، کوئی قرارداد نہیں کی جا سکتی، سوائے ایک چیز کے جو آئین میں ترامیم ہوتی ہے، جو آئین کی ترامیم کے علاوہ کوئی بل یا مسودہ نہیں پاس کیا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ 9 اپریل آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ کی نسلوں کو بھی یاد رہے گا یہ والا سال۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔